أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عزیز دوستو، السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا تھا۔ تو متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ آیت جو ہے متقین کی 3 صفات بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین، یعنی وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کا مطلب بغیر دیکھے، یعنی وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ واہ، دوسری صفت اگلی آ رہی ہے۔ یہ پہلی صفت ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت اور یقیمو، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ واہ، اور تیسری صفت اب آگے آ رہی ہے، مما، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا بالغیب، یعنی غیب پر۔ اب ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان ایک یقین کا نام ہے، جو ایسا پکا یقین ہوتا ہے کہ جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بندے کی جان تو جا سکتی ہے، لیکن وہ یقین بندے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ ایمان جو ہے، یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہے 2 اعضاء ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک قانون بنتا ہے، گورنمنٹ ہو کسی طرح کی، تو قانون بنے گا۔ قانون بنانے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں، 2 گواہ چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ نکاح کرتے ہیں، 2 گواہ چاہیے، کسی کی گواہی دینی ہے، تو وہ ہر طرف آپ دیکھتے جائیں، شریعت میں 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ پارلیمنٹ دیکھ لیں، جس میں قانون بنتا ہے، وہ بھی 2 ہیں، قومی اسمبلی ہوتی ہے، پھر سینٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ یہ 2 جو ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ نے 2 ایسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایک اس بات کا اقرار کرتی ہے، اور دوسری اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جس طرح ہماری زبان ہے، یہ بات کو مانتی ہے، یعنی زبان سے جب سنتا ہے بندہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو دل اس کو ویریفائی کرتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اور پھر وہ قانون بن جاتا ہے۔ جب وہ قانون بن گیا تو پھر اس کو کسی جگہ کسی چیز پر لاگو تو کرنا ہے نا، تو وہ پورا جسم جو ہے اور اس کے جتنے اعضاء ہیں، ان کے اوپر وہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے۔ گویا ایمان جو ہے وہ
قانون ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے جسم کے اوپر، یہ اعمال ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ ہی اعمال اس طرح لنک اپ ہیں، اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان اگر نہ ہو تو اعمال نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے اگر کسی کا درخت کا بیج ہی نہ ہو تو وہ اس سے کیا اگے گا؟ تو ایمان جو ہوتا ہے وہ بیج ہے، اور اس سے جو درخت بنتا ہے وہ اعمال ہیں۔ اب اعمال جو ہیں وہ پیدا ہی اس وقت ہوں گے جب ایمان ہوگا۔ اب ایمان پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے اقرار کرنا پڑتا ہے، یعنی زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، پھر جسم کے اوپر اس بات کا لاگو کر دینا، جسم کے اوپر اس قانون کو نافذ کر دینا۔ غور کریں، جو بندہ زبان سے اقرار تو کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن وہ اگر دل سے اس کا یقین نہیں کرتا، دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں نا امپورٹنٹ، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا تصدیق کرنا۔ اب زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن زبان پر اقرار نہیں کرتا، پھر بھی اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اس وقت اجازت ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ ایماندار ہے، مومن ہے، لیکن اس کی جان کا خطرہ ہے کہ وہ کوئی اس کو قتل کر دے گا، تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اگر ایمان کو چھپاتا ہے اور اس نیت سے کہ وہ اس کی جان بچ جائے، زبان سے وہ ظاہر نہیں کرتا لیکن دل پہ ایمان پر قائم رہتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اب ایک بندہ جو زبان سے اقرار کرے اور دل سے اقرار، دل اس کا تصدیق نہ کرے، تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا اور دل بھی اس کا تسلیم نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے، کیونکہ یہی فرق ہے، جو ایمان آتا ہے تو اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایمان ایک قانون ہوتا ہے اور اعمال اس کے قانون کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اگر اس سے باہر چلے جائیں تو حد کو پار کرنے والا ہو جاتا ہے بندہ، اسلام کی حد وہ نہیں دیکھتا، پھر وہ چھوڑ جاتا ہے، تو اسلام سے آؤٹ ہو گیا، تو دین سے خارج ہو گیا۔ تو ایمان یاد رکھنا ہے، تین چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے جو اقرار کیا ہے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر جب وہ تصدیق ہو جائے تو وہ اصول بن جائے، وہ قانون بن جائے، ایمان قائم ہو جائے جس بات پر، پھر اس بات کو اپنے اوپر نافذ کر دینا، جسم کے تمام اعضاء کی جو حرکات ہیں ان کو اس کے مطابق چلانا۔ تو یہی ایمان، اور اس کے ساتھ پھر اعمال پیدا ہو جاتے ہیں، اعمال
بن جاتے ہیں، تو اس طرح بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر مومن ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے جو یہاں اس آیت میں فرمایا، الذین، یعنی وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ اب غیب جو نہیں دیکھا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی، اور وحی میں قرآن پاک آیا، اور وہ فرشتہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ صحابہ کرام، تو لیکن وہ یقین کرتے تھے، وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے اس کی تصدیق کرتے تھے کہ واقعی یہ جو ہے وہی ایک اللہ کا پیغام ہے اور قرآن پاک ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، اور ہم بھی لاتے ہیں۔ قیامت کو نہیں دیکھا لیکن اس کو مانتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، ایون شیطان کو تک اس کو نہیں دیکھا، جنات کو نہیں دیکھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں دیکھی ہوئیں، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ تو کیا ہوا کہ ایمان کا لے آنا ایسی چیزوں پر جو بندے سے غیب ہوں، نہیں دیکھی ہوئیں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان غیب۔ غیب پر ایمان لانا، اور یہ متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی، اللہ کے پیارے لوگوں کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی بغیر دیکھے ہوئے۔ تو یہ بغیر دیکھے ہوئے فرشتے ہیں، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ اب دیکھنا ہے اپنے اندر کہ کیا ہم بھی یہ غیب پر ایمان ہمارا پختہ ہے، پکا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کامل نہیں ہیں، تو پہلے اس کے اوپر کام کریں، اپنے ایمان کو غیب پر مستحکم کریں، مضبوط کریں۔ پھر دوسری صفت دیکھتے ہیں۔ دوسری صفت بندے کی یہ ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں نا، غیب پر ایمان ہوگا کہ اللہ ہے، تو پھر ہی ہم نماز پڑھ سکیں گے نا اللہ کی۔ جب غیب ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر نماز تو نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن قبر سے ہی نماز کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غیب کی بات ہے ساری۔ تو وہ غیب کے اوپر ایمان آئے گا تو پھر اعمال شروع ہوں گے نا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آرگنائز، جیسے سسٹم ہوتا ہے، یہ سسٹمیٹک کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں جو کہ متقی لوگوں کی ہیں۔ اللہ نے فرما دی کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا، اور پھر نماز پڑھنا۔ اور دوسری بات جو فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُ، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، صلاۃ کو، نماز کو۔ اب دیکھیں نہیں، قرآن پاک میں کسی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہی آیا ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یقیمو، یقیمو لفظ ہے جمع کا، اور یہ قائم کرتے ہیں، یعنی قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح صحیح پڑھنا، اس میں خشوع خضوع قائم رکھنا، نماز سے باہر اور نماز کے اندر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا۔ یعنی نماز سے باہر کا مطلب ہے یہ وضو صحیح کرنا، یعنی غسل، استنجا، یہ سب، اور اس کے بعد وضو صحیح ہو، اور اس کے بعد پھر نماز، جب اس سے باہر یہی باتیں، اور اس کے بعد یعنی یہ بھی ہے کہ جس جگہ پڑھ رہا ہے بندہ وہ پاک ہو، پھر قبلہ کی طرف رخ ہو۔ تو یہ نماز سے پہلے کی باتیں، اور نماز کے اندر کیا اس کے فرائض ہیں، کیا اس کی سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا اس میں کون سی باتیں پوری نہ کریں تو نماز جو ہے
وہ ناقص ہو جاتی ہے، یہ ساری اس کی انفارمیشن پوری کی پوری اس کی معلومات لے کے اس کے اوپر عمل کر کے نماز کو پڑھنا، اسی کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ تو گویا بندہ نماز کے بارے میں پوری معلومات لے، اس کے بارے میں یہ دیکھے کہ اس کے لیے کون سی پاکیزگی کی کیا شرائط ہیں۔ جسم کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا پاک ہونا، تو جسم کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ غسل سے پاک کیا جاتا ہے، اس کو وضو سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ بعد میں یہ دیکھیں جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہے، اس کی پاکیزگی کی کیا شرائط ہیں، پھر رخ کس طرف ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں یعنی پھر نماز کے اندر فرائض، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھنا کہ میں کس کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے، اللہ جو سب سے بڑا ہے۔ پھر سب سے بڑے کے سامنے جب بندہ ہوتا ہے، پھر اتنی بڑی تعظیم اور اتنا بڑا ادب اور خشوع اور خضوع قائم کرنا۔ اور کیا کہ اگر بندہ کوئی آیت بیچ میں پڑھتا ہے، ڈر والی آیت ہے تو ڈر جائے، اور رحمت والی آیت ہے تو اللہ سے بھیک مانگے کہ مجھ پہ مہربان ہو جا یا اللہ۔ اور اسی طرح اگر کسی چیز کی لینے کی ہے تو جستجو ایسے کرے جیسے ایک فقیر جو ہے کہ خیرات مانگتا ہے، یعنی ادب اور عاجزی کا وہ پہلو اپنائے نماز کے اندر جو کہ ایک خشوع خضوع لائے، یعنی ڈر خوف اللہ کا، اور ادب آداب کا جو آخری تقاضا ہے وہ سامنے لا کے پھر اللہ کے حضور بندہ پیش ہو اور نماز کو قائم کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھے، قائم کرنے کا مطلب ہے پانچوں نمازیں پڑھتا رہے اور قائم کرے ان کو۔ قائم کا مطلب ہے کہ مستقل اس کو پڑھتا رہے۔ تو یہ پانچوں نمازوں کو بندہ قائم کرے اور پھر ریگولر اس کو پڑھتا رہے باقاعدگی سے، تو تب جو ہے نا یہ یقیمون الصلاۃ والی بات ہوتی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ یہ بہت ہی اہم ہے، نماز کے باطنی اور ظاہری حقوق پورے کے پورے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ بندے کو نماز، کیونکہ مومن کا معراج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائی ہے، تو یہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تو انشاءاللہ وہ شفاعت ان کی سے ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نماز کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کرنی پڑے گی، کہ اگر نماز کا بعض بندے ہوں گے کہ وہ اسی طرح ہی بخشے جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہوا انہوں نے ایک دم جو دنیاوی کام تھے چھوڑ دیے اور اللہ کی نماز کی طرف چل پڑے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے اللہ مہربان ہوگا کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات، دنیا کے کام اور سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کا جب ایک بلاوا آیا تو اس کی طرف چل پڑے، جو یہی چلنا ہی اللہ کی طرف جو ہے وہ ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو اللہ کی مہربانی جو ہے ہمیں مختلف اعمال میں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے کسی طرح سے بھی اللہ کی رحمت ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ مکمل طور پر تو اسلام پر عمل کرنے والے تو ہم ہیں نہیں، غلطیاں تو ہر وقت ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو اس کو اس طرح کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو جائے اور رحمت اللہ الہی مل جائے۔ اگلی تیسری صفت بیان کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَمِمَّا، اور مما کا مطلب جو کچھ کہ رزقناہم اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے، یعنی ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا رزق کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ اب رزق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رزق، اصل رزق جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، علم، یعنی جس تعلیم جو ہوتی ہے علم ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے
तो वो क्या करेगा? तबाह कोई रिस्क हासिल ही नहीं कर सकता कुछ। रिस्क भी दो तरह का होता है, एक रूहानी होता है, एक जिस्मानी होता है। एक जिस्म के लिए होता है और एक रूह के लिए होता है। तो वो भी तो इल्म से हासिल होता है, तालीम मिलती है तो फिर होता है। तो इल्म जो है सबसे बड़ा रिज्क का ज़रिया है। इसलिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? इल्म हासिल करना है, ताकि हमें, अगर हमने कोई जॉब भी करना है, काम भी करना है, मजदूरी करनी है, काम करना है, तो उसका भी इल्म हासिल करना है। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें बंदा प्रोफेशनल होना है, कि वो उसको जब इल्म हासिल कर लेता है तो फिर उस इल्म को उस जगह जहाँ काम करता है अप्लाई करता है, उस इल्म को उस पर लागू करता है, तब वो काम सही तरह से अंजाम पजीर होता है। वरना अगर एक बंदे को पता ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? इसीलिए अगर बंदा इल्म हासिल करता है, जब हम किसी से सीखने जाते हैं कोई काम, तो वो भी तो इल्म ही हासिल कर रहे होते हैं। अगर एक बंदा किसी से कोई काम सीखता है, तो एक टेक्नीशियन है, वो अगर गाड़ी बनाने का काम मिस्त्री से सीखता है जो उसको कर रहा है, तो साफ ज़ाहिर है वो भी तो इल्म ही हासिल कर रहा है। तो इल्म जो है वो सबसे अहम है, कि भाई जिस्म का इल्म क्या है, किस जगह पर कौन से आर्गन हैं, किस जगह पर कौन से जिस्म के अज़ा हैं, फिर उसमें कैसा सिस्टम, वो कैसे अब काम कैसे करते हैं। हम इसको जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि भाई ये जो है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, कि उसका हम उसकी जिस्म के अज़ा की अशकाल को देखते हैं कि शक्लें कैसी हैं, फिर वो किस किस काम कौन कौन सा वो करते हैं। तो इस तरह का, यानी जब तक हमें इल्म हासिल नहीं होता तो हम उसके बाद वो कोई काम कर नहीं सकते जिससे रिज़्क का हसूल हो। तो रिज़्क का हसूल अल्लाह की तरफ से भी, ये जो हम रिज़्क, रूहानी रिज़्क होता है, ये रूहानी रिज़्क भी बंदे का होता है और जिस्मानी भी होता है। यहाँ पर तो हम यही देखते हैं ना कि हर बंदा जिस्मानी रिस्क में ही लगा रहता है। वो तकरीबन उम्र का, अगर उसकी 60 साल उम्र है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल जो है वो इसी दुनिया और जिस्म के रिज़्क को देता है, और सिर्फ 10 साल का अरसा जो है वो शायद कुछ ना कुछ ये दीन के या रूहानी या जिस्मानी, यानी जिस्मानी रिज़्क वो जो रूह से आता है, वो जिस्म के सुकून का बायस बनता है, वो हासिल करता है सिर्फ 10 साल। गौर करें। तो इस तरह से आप देखें कितना हम वक्त ज़ाय कर देते हैं। रिज़्क का हसूल जब हो जाए, यानी रोज़ी, अगर बंदे ने इल्म हासिल कर लिया, उसके बाद रिज़्क हासिल किया। अब ये रिज़्क दुनिया का रिज़्क हम यहाँ पहले बोलते हैं, ये दुनिया का रिज़्क बंदे ने हासिल कर लिया, तो हुक्म क्या है? यूनफिकून, के उसको खर्च करो, उसको लेकर बैठ ना जाओ, यानी कंजूस ना बन जाओ, बुखल ना करो, उसको खर्च करो जो अल्लाह ने दिया है। ताकि खर्च करने से क्या होता है कि वो पैसा दूसरों के हाथ में आता है, फिर किसी और के हाथ में आता है, तो चलता रहता है। तो पैसे का चलना जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो यही पसंद करता है कि मूवमेंट होती रहे, हरकत होती रहे। हरकत अल्लाह को पसंद है। चलता हुआ पानी वो पाक होता है, वज़ू भी किया जा सकता है। लेकिन अगर खड़ा पानी है, जैसे जिस्म के अंदर खड़ा हुआ पानी है, वो पेशाब बन जाता है। तो इसलिए खड़ा पानी जो है वो पाक होता ही नहीं है। इसलिए जो बंदा बुखल करके, कंजूसियत करके पैसे को अपने पास, दौलत को, रिज़्क को रखता जाता है, वो भी इसी तरह उसका हो जाता है जिस तरह के बंदे का पेशाब होता है, कि वो तो निकलता नहीं है, हरकत तो करता नहीं है, तो फिर उसके लिए वो जायज़ भी नहीं बनता। तो बेहतर क्या होता है कि उसको खर्च किया जाए, खर्च किया जाए। खर्च करने से रन होता है, चलता है। तो चलने वाली चीज़ अल्लाह पसंद फरमाते हैं, वो पाक हो जाती है। अब यहाँ पर यह भी है कि ऐसी चलन ना हो
کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر رفتار تیز ہو تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رفتار اتنی تیز نہ رکھو، بس مناسب درمیانی رفتار رکھو خرچ کرنے کی بھی، کیونکہ تیز رفتار کا مطلب فضول خرچی منع ہے، یعنی ایسی چیزوں کے اوپر خرچ کرنا جو ضرورت کی نہ ہوں، وہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ تو وہ رفتار تیز کرنے والی بات ہے۔ فضول خرچی سے آپ کوئی بھی چیز لے لیں، وہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب کوئی چیز، آپ کھانا کھا لیا ہے، اب کچھ اور چیز آپ کا دل کر رہا ہے لینے کو، جبکہ اندر جگہ نہیں ہے، اوور ایٹنگ کریں گے تو نقصان ہی ہوگا نا۔ تو یہ ایکسیڈنٹ ہے جو کہ اللہ نے روکا ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں۔ اگر فضول خرچی کریں گے تو کون ہوں گے آپ؟ شیطان کے بھائی۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تو بندہ جو ہے وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ مبذرین یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا فضول خرچی بھی نہ کرے بندہ، کنجوسیت بھی نہ کرے، درمیانہ طریقہ اختیار کرے۔ تو اس رفتار کو اللہ تعالیٰ نے مانا ہے۔ تو یہ مہربانی فرمائی ہے کہ آپ اگر اپنے اسی طرح جو رزق جو روح کا ہوتا ہے، وہ روحانی رزق بھی بندہ لے اور پھر اس کو بھی تقسیم کرے، اس کو بھی نہ رکھے۔ روحانی رزق کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تو دوسرے کو سمجھائے، دین کی کسی بات کا پتہ چل جاتا ہے دوسرے کو بتائے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی ایسی آیت کو یا اللہ کے ذکر کو یا اللہ کی بات کو جانتا ہے بندہ، جس سے روحانی طور پر، جسمانی طور پر بندے کو سکون ملتا ہے، بیماری سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے، تو وہ اس کو بتانا چاہیے، وہ اس کو موو کرنا چاہیے، آگے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر ہی رکھ کے مر جائے۔ تو روحانی رزق جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ بھی چلانا چاہیے، اور جسمانی رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی چلانا چاہیے، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، کنجوس نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی بندے کو فضول خرچ بننا چاہیے، بلکہ درمیانہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا یہاں پر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم رزق دیتے ہیں تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا آج کی اس آیت میں اللہ نے 3 صفات متقین لوگوں کی فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری بات کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو صحیح طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، اپنے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان 3 باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا عمل ان 3 باتوں پر ہے تو پھر ہم متقین کی یہ 3 صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم تقوی سے خالی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر پھر ان صفات کو لانا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔